کی ذات پر جب بھی درود و سلام پڑھا جائے تو ذوق شوق اور محبت کے ساتھ، کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب نہیں، کوئی بندہ پریشان نہ ہو، صرف 5-7 منٹ کے اندر ہی میں اپنی حاضری کو مکمل کر کے ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اکثر یہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، موضوع ہم لمبا لے کر آئے لیکن وقت نہیں کہ آپ کو یہاں پر سنایا جاتا۔ میں اکثر یہ حدیث مبارکہ صرف محفل کی اہل مجلس کی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے، یہ جو اللہ کی ذکر کی محفل ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کرتا ہے۔ حضور کے پیارے غلام حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، حضرت ابی بن کعب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سارے کا سارا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ حضور نے اپنے غلام کے یہ بات سنی تو کہا کہ میرے غلام ایسا کرنا ممکن تو نہیں، اگر تو ایسا کر لے تو اذن یکفا ہمک و یکفا لک ذنبک، پروردگار تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تیری ساری پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، سفیان میں سے بزرگ فرماتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوس کے اندر ایک شخص رہا کرتا، نہایت گنہگار، نمازی نہیں، روزے دار نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں۔ جب وصال ہوا تو بعد از وصال میں نے دیکھا کہ پروردگار نے اسے لباس فخر عطا فرما کر جنت کے اندر بلند مقام عطا فرما رکھا ہے۔ میں نے کہا یار تو نے ساری زندگی فسق و فجور کے اندر گزار دی، کوئی زندگی کے اندر نیک کام نہیں کیا، یہ پروردگار نے تیری بخشش کیسے فرما دی ہے؟ تو سنیے اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے سونے حبیب لجپال نبی کی محفل سجی ہوئی تھی، وہاں پہ خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا حضور کی ذات پر درود پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ اہل محفل نے، اہل مجلس نے حضور کی ذات پر درود پڑھا، میں نے بھی ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھ لیا۔ کہتے ہیں کہ اس محفل پاک کے اندر بیٹھے ہوئے میرا ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود میرے پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ میرے پروردگار نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذن یکفا ہمک و یغفر لک ذنبک، پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہاری ساری پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں، ہماری باتیں، ہماری تقریریں کیا کسی کو عبرت دلا سکتی ہیں؟ اگر کسی بندے نے عبرت حاصل کرنی ہو تو گھر سے اٹھتے ہوئے جنازے انسان کو عبرت دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں اپنی انہی 2 حدیثوں کی طرف آتا ہوں۔ ایسے یہ بات جو میں کرتا ہوں کہ گھر سے اٹھتے ہوئے جنازے انسان کو عبرت دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر کہا کہ میری زندگی فسق و فجور کے اندر گزر رہی ہے، گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، آپ مجھے کوئی واعظ و نصیحت کریں تاکہ میں عبرت حاصل کروں، میں توبہ کر لوں، میری زندگی سنور جائے۔ امیر المومنین نے کہا یار یہ بتا کہ تیرا باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے غصہ کیا، غصہ کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ شخص جانے لگا تو کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ مجھے کوئی واعظ و نصیحت کریں تاکہ میری زندگی سنور جائے، آپ مجھے غصہ کر کے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں۔ تو طریق ساز جملہ امیر المومنین نے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ گھر سے باپ کا اٹھتا ہوا جنازہ جس کو عبرت نہ دلا سکے، امیر المومنین کے واعظ و نصیحت اسے عبرت نہیں دلا سکتی۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں، روزانہ جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، کتنی ہم نے مسجدوں کو آباد کر لیا، کتنا ہم نے گھر کے اندر بند قرآنوں کو کھول لیا، کتنا ہم نے فسق و فجور کو چھوڑ دیا، کتنا ایک ہم متقی پرہیزگار بن گئے۔ کوئی کسی پیر کی، کسی مولوی کے واعظ و نصیحت عبرت نہیں دلا سکتے۔ عبرت حاصل کرنی ہو تو گھر سے اٹھتے ہوئے جنازے عبرت دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 2 حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس نیت سے سیکھ لو کہ یا تو خود فائدہ حاصل کرو گے یا کسی کو فائدہ پہنچاؤ گے، یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا آج آپ سعید ظفر صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کی سارے صاحب کی محفل میں حاضر ہیں، یہی 2 حدیثیں آپ اپنے پلے باندھ کر چلے جائیں، صبح سے لے کر جو اب تک آپ یہاں پر بیٹھے ہو آپ کے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار 6 بندوں سے نفرت فرماتا ہے۔ پہلا کون سا بندہ؟ جو سخت مزاج ہو، پروردگار ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ کھانے والا ہو، پروردگار ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا ہو، جو راستوں میں کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے باتیں کرنے والا ہو، پروردگار ایسے بندے کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور چوتھے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو مردے کی طرح سویا رہتا ہو، پروردگار ایسے بندے کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو۔ میں اکثر یہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات نیند کے خراٹے لیتے رہے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔
تو हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रात को मुर्दे की तरह सोया रहता हो परवरदिगार ऐसे बंदे को भी पसंद नहीं फरमाता। 5वें नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दिन को गधे की तरह दुनियावी कामों में फंसा रहता हो परवरदिगार ऐसे बंदे को भी पसंद नहीं फरमाता। और 6ठे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया के सारे मामलात को जानता हो, दुनिया के सारे फायदों को जानता हो, लेकिन उमूर आखिरत के फायदों से वो गाफिल हो परवरदिगार ऐसे बंदे को भी पसंद नहीं फरमाता। जहाँ पर हमें पता है कि हमने कारोबार कैसे करने, हमने मकान कैसे बनाने, हमने बच्चे कैसे पालने, हमने शादियां कैसे करनी, हमने यार कैसे रखने हैं, हमने बरातियां कैसे पालनी है, दुनिया के सारे फायदे जहाँ पर मालूम है वहाँ पे कब्र और आखिरत का फायदा भी मालूम होना चाहिए। जहाँ पे पता है कि ये फायदा दुनिया के अंदर ये बात ये फायदा देगी, वहाँ पे ये भी पता हो कि ये बात कब्र और आखिरत के अंदर क्या फायदा देगी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसको दुनिया के सारे फायदे पता हो लेकिन कब्र